بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ ابراہیم 13واں پارہ، آیت نمبر 13 سے لے کر 17 تک کا ترجمہ یہ ہے: وقال الذین کفروا لرسلہم، اور کافر کہنے لگے انبیاء سے، لنخرجنکم من ارضنا، ہم آپ کو اپنی بستی سے ضرور بضرور نکال دیں گے، او لتعودن فی ملتنا، یا تم واپس ہماری ملت کی طرف لوٹ آؤ۔ فاوحی الیہم ربہم، اللہ تعالی نے انبیاء کی طرف وحی بھیجی، لنہلکن الظالمین، ہم ضرور بضرور ظالموں کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، ان کی ہلاکت کے بعد ہم تمہیں زمین میں بسائیں گے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي، یہ وعدہ ان ایمان والوں کے لیے ہے جو میرے سامنے پیش ہونے سے ڈرتے رہے، وَخَافَ وعید، اور میری وعیدوں سے ڈرتے رہے۔ وَاسْتَفْتَحُوا، اور انبیاء نے اللہ تعالی سے فیصلہ طلب کیا۔ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور ہر سرکش اور ضدی ناکام ہوا۔ مِن وَرَائِهِ جہنم، اس کے علاوہ اس سے آگے جہنم کا عذاب ہے۔ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور وہاں پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ يَتَجَرَّعُهُ، مجرم اسے گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا۔ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، مگر اسے نگل نہیں سکے گا۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ، موت کے اسباب ہر طرف سے آئیں گے۔ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، مگر اسے موت نہ آئے گی۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس سے آگے مزید ایک سخت عذاب آئے گا۔ انبیاء علیہم السلام نے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی۔ ان کی دعوت کے نتیجے میں اس زمانے کے کافروں نے انبیاء کے ساتھ سختی والا رویہ اختیار کیا، انکار کیا، بات نہیں مانی، اور مخالفت میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ دھمکیاں دینے پر اتر آئے۔ دھمکی کیا دی؟ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم آپ کو اپنے علاقے سے دربدر کر دیں گے، آپ کو یہ بستی اور علاقہ اور خطہ چھوڑنا پڑے گا، یا یہ آپ ہمارے دین میں واپس لوٹ آؤ۔ یہ اس حد تک لوگوں نے انبیاء کی مخالفت کی ہے۔ ظاہر ہے انبیاء علیہم السلام جس درجے اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، انہیں کسی کی دھمکی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ مگر ایک بات جو اس سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر زمانے کا کفر جبر کے ساتھ اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ، اپنی تہذیب اور اپنی ثقافت دوسروں پہ مسلط کرتا ہے۔ ہر زمانے کا کفر، یہ قرآن پاک بتلا رہا ہے، انبیاء کے اوپر زبردستی اپنی بات مسلط کر رہے ہیں۔ آج کے اس دور میں جب ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں، ہمارے پڑوس میں ایک ملک ہے انڈیا، وہاں کے ایک بہت مضبوط ذمہ دار عالم، انہوں نے یہ تحقیق کر کے بتلایا کہ وہاں یہ تحریک چل رہی ہے گھر واپس لوٹنے کی۔ گھر واپس لوٹو، او لتعودن فی ملتنا، جو قرآن میں اس زمانے میں کافروں نے اور قوموں نے انبیاء سے کہا، وہی تحریک آج بھی چل رہی ہے۔ گھر واپسی کا مطلب یہ ہے کہ یہاں رہنے والے باشندے ہندو تھے، اس لیے تم مسلمانوں کو بھی ہندو ہونا پڑے گا، اور لاکھوں کی تعداد میں وہ مسلمان بچیوں کو مرتد بنا چکے ہیں۔ یعنی یہ کفر کو جبر کے ساتھ مسلط کرنا نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ اللہ نہ کرے کسی مسلمان ملک میں، پاکستان میں، کوئی یہ کام کسی ایک بندے کے ساتھ کر لے، دنیا آسمان سر پہ اٹھا لے گی۔ تحریک چلانا تو دور کی بات ہے، ہم پاکستان میں رہنے والے یہ تحریک چلائیں کہ جو بھی پاکستان میں رہے گا وہ اسلام قبول کرے گا، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو۔ ہمیں کوئی برداشت کرے گا؟ ہماری اس چیز کو کوئی برداشت کرے گا؟
پوری دنیا کا میڈیا ہم پر مسلط ہو جائے گا، دیکھو پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے، لوگوں کو جبرن مسلمان کیا جا رہا ہے۔ تو جب جبرن کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا تو جبرن ہندو اور کافر کیوں بنایا جاتا ہے؟ تو آج کے دور میں جبرن انڈیا ہو یا دنیا کا کوئی خطہ ہو، جیسے کسی کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کر سکتے تو کسی کو زبردستی اپنے کفر میں لانا یہ بھی سراسر غلط ہوگا، لیکن چونکہ دوہرا معیار ہے، اپنے لیے کچھ ہے اور مسلمانوں کے لیے، غیروں کے لیے کچھ ہے۔ پھر دوسری بات، آج کی اس دنیا میں کفر نے، مغرب نے، یورپ نے پوری دنیا پر اپنا نظام اور اپنی تہذیب کو مسلط کیا ہے۔ کہا ہے کہ جو ہمارا نظام قبول نہیں کرے گا ہم اس پر پابندیاں لگائیں گے، ہم اس کے ملک میں مسائل کھڑا کریں گے، ہم اس کی حکومت کو نہیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے، ہم اس کی معیشت کو مضبوط نہیں ہونے دیں گے۔ تو بھائی آپ خود کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ اس کی آزادی کے معاملے میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، تو مسلمانوں کو آزادی سے کیوں نہیں جینے دیتے؟ مسلمانوں کو اپنے نظام پہ آزادی سے عمل کیوں نہیں کرنے دیتے؟ آپ دنیا کو آزادی کا درس دیتے ہیں، دنیا کو اخلاق کا درس دیتے ہیں، انصاف کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ انصاف آپ کے اپنے مذہب اور اپنے عقیدے کے لیے ہے، اور اگر اسلام کی بات آئے گی تو پھر یہ سارا انصاف چلا جائے گا۔ یہ ہے اولتعودن فی ملتنا، انبیاء کے ساتھ اس زمانے کے کافروں نے یہ اسلوب اور انداز اختیار کیا، اور آج کا کفر بھی یہی کر رہا ہے۔ اور الحمدللہ ہم مسلمان بڑے کھلے دل والے ہیں، کوئی اسلام قبول کرے وہ ہمارا بھائی ہے، اگر اپنے عقیدے پہ رہنا چاہتا ہے ہم اس پہ کوئی جبر نہیں کرتے، مسلمانوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، اگر مسلمان جبر سے کام لیتے تو دنیا سے کفر کا خاتمہ کر دیتے، مگر پوری دنیا پر حکومت کرنے کے باوجود انہوں نے جس آدمی نے اپنے عقیدے اور مذہب پر زندگی گزارنا چاہی اسے آزادی دی ہے۔ تو اصل تو چونکہ آج دور ان کا ہے، سکہ ان کا چلتا ہے، وہ مارتے بھی ہیں، رونے بھی نہیں دیتے، وہ اپنی رائے مسلط بھی کرتے ہیں اور سامنے والے کو کہتے ہیں قصوروار بھی تو ہی ہے۔ کیسی عجیب منطق اور کیسا عجیب زمانہ آیا کہ اپنی بات چاہے وہ غلط ہے وہ بھی صحیح ہے، اور صحیح کو تو ویسے بھی کوئی غلط نہیں کہہ سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کریں گے اور تمہیں زمین میں بسائیں گے، مگر یہ جو ہم نے وعدہ کیا ہے اس وعدے پہ پورا اترنے کے لیے تمہیں بھی ہمارے وعدے کو پورا کرنا ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، اللہ کا خوف دل میں ہو، اللہ کا ڈر دل میں ہو، اللہ کی اطاعت اور جذبے پہ اور فرما برداری پہ چلنے والا ہو، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے مدد فرماتے ہیں۔ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی معاشرہ کامیاب نہیں ہو سکتا، کوئی قوم کامیاب نہیں ہو سکتی، کوئی فرد کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا کا معاملہ تو کم ہے، جب آگے آئیں گے، یہ جو دنیا کا سفر چل رہا ہے پورا ہوگا، آگے ایک جہنم کی ایک آگ ہے، ایک جہنم کا ایک خوفناک ٹھکانہ ہے، وہاں پر پینے کے لیے پیپ، جو جہنمیوں کا پیپ جمع ہوگا وہ دیا جائے گا۔ آج دیکھیں انسان کے جسم کے ساتھ کسی دوسرے انسان کا پیپ لگ جائے اسے کتنی کراہت محسوس ہوتی ہے، اور وہی پیپ جمع کر کے ان جہنمیوں کو کڑوا ہوگا، گرم ہوگا، شدت کے ساتھ جب وہ منہ کے قریب کریں گے تو ان کے یہ جو منہ کے ہونٹ ہیں اس گرمی کی شدت سے نیچے لٹک جائیں گے۔ اور مجبوری اس لیے پینے کی ہے کہ جو غذا کھانا لیا ہے کھانے کے لیے وہ کانٹے دار تھا، گلے میں اٹک گیا، اب وہ غذا بھی نیچے نہیں جا رہی، اور یہ جو پینے کے لیے پیپ دیا جا رہا ہے یہ بھی نیچے نہیں اتر رہا، ہر طرف موت ہی موت نظر آئے گی لیکن مرے گا نہیں۔ اور فرمایا یہ تو ہم نے اس کی ایک جھلکی دکھائی ہے، ہم نے اس کا ایک منظر دکھایا ہے، پتہ نہیں اس کے علاوہ ہم نے وہاں کیا کچھ تیار کر رکھا ہے وہ تمہاری سوچ میں بھی نہیں ہے۔ جب یہ حالات وجود میں آئیں گے تب ایمان والوں کو پتہ چلے گا ایمان کتنی بڑی دولت تھی۔ آج ہم ان کی ترقی کو دیکھ کر رال ٹپکاتے ہیں، واہ بھائی واہ کیا زندگی ہے، کیا مال ہے، کیا ترقی ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس ایمان ہے، ایمان، یہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے اس پر ان کی ساری ترقیاں قربان ہو سکتی ہیں،
یہ ان کے ساتھ ہوگا جن کے پاس ایمان نہیں تھا، باقی سب کچھ تھا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے ایمان کی قدر کرنی چاہیے، ایمان پہ شکر کرنا چاہیے، ایمان کے اوپر فخر ہونا چاہیے۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، الحمدللہ اللہ نے ہمیں اسلام، ایمان اور توحید جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ ہم نے اس کی حفاظت کرتے ہوئے ایمان کو بچا کر دنیا سے جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ آخرت کی حقیقی کامیابی سے نوازیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔